سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور مختلف پریشانیوں میں گھرنے سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذہن کچھ اور چیز ہے اور ہمارا جسم کچھ اور چیز ہے۔ نہیں، دونوں کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اگر ہمارا جسم صحت مند ہوگا تو ہمارا ذہن بھی صحت مند ہوگا، اگر ہمارا ذہن صحت مند ہوگا تو ہمارا جسم بھی صحت مند ہوگا۔ اور ہم نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ صحت کے چند اصول ہیں جس سے ہم اپنے ذہنی اور جسمانی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے اسی کا دوسرا پارٹ ہے یہ کہ اب ہم انہی میں سے بتائیں گے کہ اگر کسی بھی اصول کو نظر انداز کر دیا جائے تو ایسا کرنے والا بظاہر تو زندہ نظر آئے گا، لیکن جسے زندگانی کہنا چاہیے وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر کسی نے کہا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہر دم ہر وقت کام میں مشغول رہتے ہیں، جس قدر انہیں آرام کرنا چاہیے اس قدر آرام نہیں کر سکتے۔ پرفضا تازہ ہوا، مناسب ورزش، با افراد پانی سے خود کو محروم رکھتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ متوازن غذا کیا ہوتی ہے۔ اگر انہیں بھوک لگے تو ڈھیر سارا جا کے کہیں پہ نہاری روٹی کھا لی یا بہت ہی چرغا لے لیا یا کچھ، وہ اس سے اور زیادہ تباہی آ جاتی ہے۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں سیکھا ہوتا کہ ضبط نفس کیا ہے۔ ان کو کبھی اپنے اوپر اور نہ اپنے پیدا کرنے والے پر پوری طرح بھروسہ رہا ہے اور نہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو زندگی کی غلط راہ پر گامزن ہیں۔ طبی نقطہ نظر سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ میں مدرجہ یعنی کہ جو ہم نے 8 چیزیں بنیادی اصول آپ کو بتائی تھیں ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ دراصل ہوگا یہ کہ آپ پر کرب کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ کرب کی کیفیت، اور کرب کے بارے میں تو ہم نے بہت سی ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں پہلے بھی، تو اگر آپ دیکھیں اس کو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سب کچھ جو اصول ہیں، بنیادی اصول جو ہم نے 8 بتائے تھے، یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پر کرب اور بے چینی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اور جسم کی ساخت میں یہ خوبی موجود ہے کہ اس میں کرب سے نمٹنے کے لیے حفاظتی بند موجود ہیں۔ کتنی بہترین بات ہے کہ قدرت نے خود یہ انتظام کیا ہے کہ آپ میں جب آپ کی کرب اور بے چینی ہوتی ہے اور بہت جسم پہ پریشانی لاحق ہوتی ہے تو قدرت نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ جس سے وہ حفاظتی بند ہوتے ہیں، جو ایک دم سے انسان جذباتی ہو کے ایک دم چھلانگ لگا کے خودکشی نہیں کر لیتا، بلکہ پہلے آہستہ آہستہ وہ ذہنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، پھر جسمانی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کرب جسم کے جو حفاظتی بند ہیں اس کی استطاعت سے بڑھ جاتا ہے تو پھر جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ذہن کی دنیا بھی، یعنی مینٹل جو لیول ہے وہ بھی، اور جسمانی لیول جو ہے فزیکل جو ہے وہ بھی تباہ و برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ مضطرب نظر آئیں گے، یعنی جذباتی، چڑچڑاپن، بیزار، اکتائے ہوئے، جھنجھلائے ہوئے۔ پھر اس کے بعد جسم میں درد شروع ہو جائے گا، دکھن ہوگی، دیگر تکالیف ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو خود بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ حالات آپ کے موافق نہیں رہے ہیں۔ اب شکایات شروع ہو جائیں گی، امراض کا آغاز ہو جائے گا۔ دراصل اب آپ اس راستے پر گامزن ہو گئے ہیں جو منزل علالت کی طرف جاتا ہے۔ جب بھی کسی شخص پر کرب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، خواہ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا غذا کی کمی کی وجہ سے ہو، یا خوف سے ہو، یا جھنجھلاہٹ سے ہو، یا محرومیت سے ہو، یا پریشانیوں سے ہو، یا احساس گناہ سے ہوتا ہے، تو اس شخص کے تمام جسم بلکہ تمام جسم و جان پر خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دراصل تناؤ اور پریشان خیالی بھی خراب جسم کی طرح جسم کے فعل کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ بعض حالات بعض افراد کے لیے باعث کرب ہو سکتے ہیں، یعنی بے چین ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں،
لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ وہی حالات جو ایک شخص کے لیے بے چینی اور کرب کا باعث ہوتے ہیں ممکن ہے دوسرے لوگوں کے لیے کرب کا باعث نہ ہو. مثلاً کسی بھی تجربہ کار ڈاکٹر کے لیے مریضوں کا ازدحام یعنی بہت زیادہ مریضوں کا آ جانا پریشانی کا سبب نہیں ہوتا ہے، مگر یہی ازدحام مریضوں اور ایک نو آموز یعنی نا تجربہ کار ڈاکٹر کے لیے سخت باعث کرب اور بے چینی کا باعث ہو سکتا ہے. ایک ماہر ہواباز کے لیے طیارہ اڑانا یعنی فلائی کرنا ایک پائلٹ کے لیے باعث فرحت ہوتا ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم زمین کے بجائے ہوا میں بہتر محسوس کرتے ہیں. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ایئر کا سفر جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی باعث کرب ہو جاتا ہے، یعنی ساری رات نیند نہیں آتی کہ ہم جہاز میں سفر کرنا ہے. بعض لوگوں کی ملاقات کسی کے لیے باعث لطف و نشاط ہو سکتی ہے، لیکن یہی ملاقات کسی دوسرے شخص کے لیے کرب اور تناؤ کا باعث بھی ہو سکتی ہے. جب حالت کرب طاری ہوتی ہے تو اس کے زیر اثر متاثرہ افراد کی رفتار نبض یعنی کہ نبض کی رفتار جو ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، فشار خون یعنی کہ بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یا سن ہونے لگتے ہیں. یہ تو ظاہری علامات ہیں جن کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ کو ناپا بھی جا سکتا ہے، لیکن اندرونی اعضائے جسم پر کرب کے جو زیر اثر اثرات جو پڑتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے. اندرون معدہ دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ لعاب معدہ کی افزائش زوروں پر ہو رہی ہے. خون کی شکر یعنی کہ وہ جو ہوتے خون میں جو بلڈ گلوکوز ہوتا ہے اور دیگر چکنائیاں بڑھ جاتی ہیں. بعض لوگوں کے آدھے سر میں درد ہونے لگتا ہے، کچھ لوگوں کو دمے کے دورے پڑنے لگتے ہیں، چند خواتین کی جلد پر جو ہے وہ پتی اچھل جاتی ہے، ریشز پڑ جاتے ہیں. اکثر اوقات ان اعضاء میں جو کیمیائی تبدیلیاں کیمیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ تو ظاہرہ تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان کے اثرات کا احساس اس شخص کو ضرور ہونے لگتا ہے جس پر یہ حادثہ گزر رہا ہوتا ہے. ان تمام تبدیلیوں کی وجہ ایک اندرونی جھنجھلاہٹ، چڑچڑاہٹ، تلخی اور بیزاری ہوتی ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ایک تعجیل پسند یعنی تیزی سے چلنے والی اور پریشان کن دنیا ہے جو اپنے مسائل خود پیدا کرتی ہے. یہ مسائل بالآخر باعث کرب ہو کر ذہنی اور جسمانی دنیا میں شکست اور ریخت کر کے ان کو تاراج یعنی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو سامعین و ناظرین بہت اپنے پر توجہ دیجیے، آرام کیجیے، بہترین غذا کھائیے، تازہ ہوا میں رہیے، ورزش کیجیے اور جو 8 اصول ہم نے بتائے ہیں اس پر عمل پیرا ہوجیے. یقیناً آپ کی صحت جسمانی اور ذہنی دونوں صحیح رہیں گی.